Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil پاک نے ہمیں بینائی عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی. ان آنکھوں سے ہم دوسرے کے جسم کا تو حالات دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ یہ نقص ہے، اس کے منہ پہ یہ دبا ہے، یہ داغ لگا ہوا ہے، ہر چیز نظر آ جاتی ہے انسان کو. لیکن اپنے عیب جو چہرے پر ہے، جسم پر ہے، اپنی آنکھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتے. تو اس کا پھر فکر کرتا ہے انسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز عجیب بنا دی، اس کو شیشہ ہم کہتے ہیں، آئینہ، میرر. جب بھی آدمی تیار ہونے لگتا ہے باہر جانے کے لیے، امامہ باندھتا ہے، داڑھی صحیح کرتا ہے، تو اس کو ضرورت پڑتی ہے شیشے کی. ہر حالت میں اس کو شیشہ دیکھنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس نے. اگر شیشہ نہ ہوتا تو دوسروں کی شکل تو نظر آتی ہے اور اپنی شکل تو نظر آتی ہے، حالانکہ آنکھ موجود ہے. تو پھر بھی محتاج ہوا آنکھ ہونے کے باوجود بھی شیشے کی ضرورت پڑی اور اپنے آپ کو دیکھنا. لیکن اس سے بھی بڑے عیب ہیں جو انسان کے اندر، وہ باطن کے عیب ہیں. جسم کے عیب تو خیر دنیا تک کے چل جاتے ہیں، لیکن باطن کے جو عیب ہے وہ اتنے خطرناک ہیں کہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. ان کا آنا تو اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا کہ چہرے کے عیب ہے. اب وہ تو ہیں بھی باطن کی اور چھپے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے نظر آئے، اس کو کیسے دیکھے آتے. اور ظاہر ہے جب تک کوئی عیب نظر نہیں آتا، شیشہ نہیں دیکھیں گے ہم تو ہمیں کوئی دبا نظر نہیں آئے گا، ہم اس کو واش نہیں کریں گے. تو باطن کی عیب کیا کریں، اس میں کیا عذر ہے انسان، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. تو بہت خطرناک عیب ہے. حسد ہے، عجب ہے، کبر ہے، شرک ہے، ریا ہے، اللہ اکبر، انگنت. تو اللہ پاک نے بھی اس کے لیے ایک شیش کا انتظام فرمایا ہے، اور وہ شیشہ ہے شیخ. جب انسان کسی اللہ والے کے سامنے جاتا ہے تو ایسا شیشہ ہے، اس میں انسان کو اپنے سارے باطن کے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا خود، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے جو اندر عیب ہیں وہ بھی اپنی خوبیاں سمجھتا ہے. جو عیب ہیں، شرک کو بھی خوبی سمجھے گا، کبر کو بھی خوبی سمجھتا ہے، عجب کو بھی خوبی سمجھتا ہے، لوگوں کی تعریفوں کو بھی خوبی سمجھتا ہے. اتنا خطرناک عیب ہے، وہ جہنم ہے. تو ان عیبوں کو جو نظر آنے کے لیے اللہ پاک نے انتظام کیا ہے، بڑا عجیب شیشہ ہے، وہ ہے اللہ والا شیخ. جیسے انسان اس کے مجلس میں جاتا ہے، اس کے سامنے بیٹھتا ہے، تو پھر اس کو اندر کے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی باتوں سے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے. اللہ نے ایسے انتظام فرمایا ہے. کبھی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے اس کا کوئی اصلاح کرنے والا نہیں، وہ کہتے ہیں میری اصلاح ہو رہی ہے، میں تو اپنی اصلاح کر رہا ہوں. نہیں بھائی، کونوا صادقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
جانا ہی پڑے گا اس کے لیے. تو ہزاروں میل سفر کیا، ہزاروں میل لوگ سفر کرتے تھے اس کے لیے کہ ہماری اصلاح ہو. تو صحبت شیخ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے انسان کے لیے، اتنی بڑی غنیمت ہے کہ انسان کا باطن سنورنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جا کے انسان بنتا ہے، پھر اس کو اپنی خوبی نظر آتی ہے، اپنے عیبوں کو ختم کرنا شروع کرتا ہے اور اپنے خوبیوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے. الحمدللہ. تو لازم ہے، ضروری ہے. استھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرض عین ہے کہ انسان کسی نیک انسان کی صحبت اختیار کرے. جتنے مشائخ فرماتے ہیں اللہ والا انسان جب گزر جاتا ہے تو اس کو فیوز ملتے ہیں، انسان کو برکات بھی ملتی ہیں. ایون کو دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اس کی برکات اور فیوز ملتے ہیں انسان کو، لیکن وہ اصلاح نہیں کر سکتا. اصلاح کے لیے ہمیں پھر بھی کوئی زندہ ہی آدمی چاہیے، شیخ ہی چاہیے. جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں شیخ کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے دھوکے میں. لیکن جب تک انسان کی موت نہ آ جائے اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. نفس ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ایسا وار کر جاتا ہے کہ ایمان سے فارغ کر دیتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایمان میں نہ گیا. اتنی ٹرکی چیز ہے یہ نفس. شیطان تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے. نفس کے داؤں کو پہچاننا بہت مشکل ہے. یہ پتہ چلتا ہے کسی کامل شیخ کے پاس جا کر، شیخ بھی ہو اور کامل ہو اور اپنے اصلاح کی فکر بھی ہو. یہ بہت ضروری ہے، اپنی اصلاح کی فکر بھی ہو کہ پھر وہاں کڑوی گولی بھی میٹھی گولی لگتی ہے. پھر وہی نہیں چیک کرتا یہ مائنڈ ہو گیا وہ مائنڈ ہو گیا، یہ بات اچھی نہیں لگی شیخ کی، یہ بات دل پہ چبھ گئی. نہیں، اس کی ہر بات شفا اور خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. You feel nice in company of Shaykh. There's a lot of bitter things, but you like it, accept it. Do it. اصلاح کی طرف چلائیں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے انسان کے ساتھ. میرے بھائیو، آج جو معاشرہ ہمارا برباد ہے وجہ یہ ہے کہ اصلاحی شوق ختم ہو گیا ہمارا. اصلاحی شوق ختم ہو گیا، نفس ابھر آیا، بیماریاں بڑھ گئیں، ظاہری چہرے سجا لیے. اب تکبر و غرور ہمیں کسی کے پاس جانے بھی نہیں دیتا، جھکنے بھی نہیں آتا ہمیں. تو جوتے اٹھانے بھی نہیں، کس کو ضرورت ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری انسان کی اصلاح اس میں پوشیدہ رکھی ہے کہ جب تک تو جھکے گا نہیں تجھ میں پھل نہیں لگے گا. ہر درخت جس میں پھل ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے. یاد دیکھیں آپ، پھل جتنا بھی جھک جاتا ہے، اتنا جھکتا ہے، اتنا جھک جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو گزر رہا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا کے اس پھل کو توڑ لیتا ہے. عاجزی آ جاتی ہے انسان کے اندر، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہمیں جس چیز کی فکر ہے وہ چاہیے اصلاح، اپنی اصلاح کرے. اچھا، اور اصلاح خود نہیں ہوگی، اس کے لیے آئینہ چاہیے. باطن کی بیماریاں جو بہت خطرناک ہے، اس کے لیے کسی شیخ کی صحبت چاہیے. اور ان دونوں سے چیزیں، خود فکر اصلاح چاہیے کہ میں بیمار ہوں، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے ایسا راستہ دیا ہے کہ جس وقت اس دنیا سے جائے گا تو نفس مطمئنہ کے ساتھ انسان جاتا ہے. زیادت مردیہ اللہ کے فضل سے. شیخ کے پاس ہی جا کر جو اصلاح کا ایک طریقہ ہے، سب سے بڑا ذکر اللہ ہے. جو اس کی بتائے ہوئے ذکر سے انسان صفائی حاصل کرتا ہے اور اس میں اثرات اور تاثر پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہمارے نقش بندی سلسلے میں جو ذکر کا سلسلہ ہے وہ سارا خفی ہے. خفی ذکر سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا ذکر.
اور لطائف سے شروع کرتے ہیں انسان. اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، خفی ذکر بھی کہتے ہیں. جو بھی کریں گے انشاءاللہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو پہلے ہم نے کلمات پڑھے وہ اصال کے لیے تھے، ذکر اب ہے جو ہم کریں گے، اس سے صفائی ہوتی ہے انسان کی. اس کے سٹیجز ہیں بہت زیادہ، عرصہ لگتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. 1 سبق، 2 سبق، 3 سبق، پھر سٹیجز چلتے رہتے ہیں انسان. تو مراقبہ بھی کہتے ہیں اس کو. مراقبہ اسم ذات، یعنی اسم ذات اللہ کا لطائف مراقبہ کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے، ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ ذکر کریں، زبان کو تالو سے لگائیں تاکہ ہلے نہ، اور دل کو تمام خیالات سے خالی کریں، بالکل آنے نہ دیں پاس. اس کو نگہداشت کہتے ہیں. آئیں پھر ہٹا دیں، آئیں پھر ہٹا دیں، بس اس سے جتنے بھی آ رہے ہیں پریشانیاں ہیں اس کو ہٹاتے رہیں. اور دل کی زبان کے ساتھ، زبان تو بند ہو گئی، منہ کی تالو کے ساتھ لگا لی، پھر دل کی زبان کے ساتھ. پہلا سبق جو ہے قلب کا ہے. اس سبق لینے کے بعد آدمی کو اس ذکر کا احساس ہوتا ہے. دل کی زبان کے ساتھ پھر اللہ 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 کا ورد کرتا رہے. نتائج کیا نکلتے ہیں یہ اللہ پہ چھوڑ دے، کیا کیفیت آتی ہیں یہ اللہ پہ چھوڑ دے، کیا مقامات سے گزرتا ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دے. ہمارا کام تو صرف اللہ کو یاد کرنا ہے بس، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے ہمارا دل صاف ہو رہا ہے. اور جب اللہ اللہ کرے تو اس کی معنی کا بھی خیال رکھے کہ جس ذات کا میں ذکر کرتا ہوں تمام صفات کاملہ کی جامع ہے، اور تمام نقص و نقصان سے پاک ہے، اور اس ذات پر میں ایمان لایا ہوں. اس کا خیال رکھے ان معنوں کا، اور اس میں ذات اللہ اللہ کا ورد کرے. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اسی انداز سے آپ اللہ کا ذکر شروع کریں. ذکر کے بعد اللہ نے انعام رکھا ہے بہت بڑا، بہت بڑا انعام ہے. انسان فجر کے بعد اسٹیڈ ہوئے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے. جو افضل امر ہے حدیث سے ثابت ہے، اور بزرگان دین کا بھی یہ امر ہے کہ فجر کے بعد کچھ نہ کرے، ذکر کرے. کیونکہ حکم یہی ہے کہ یہ وقت اللہ نے خاص سلیکٹ کی ہے، بکرۃ وصیلہ، ذکر کا وقت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بذریعہ ذکر بھیجتا ہے، کسی اور عمل کے ذریعے نہیں. تو اس وقت سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے. فوراً اللہ اس عمل کا، یعنی فجر پڑھی، فجر کے بعد ہم ذکر میں بیٹھ گئے. کب تک؟ اس کا بھی ٹائم اللہ نے بتایا، اشراق تک، جب سورج چمکنے لگے سبحان اللہ، اس وقت اللہ کی یاد میں بیٹھے رہے. اس کے بعد پھر اللہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ جس نے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لی، جو کہ سب کو پڑھنی چاہیے، ایون شیخ موجود ہو اس وقت بھی پڑھیں گے، اس کی موجود میں بھی پڑھیں گے نفل. یہ نفل ایسے ہیں 2 نفل جس نے پڑھ لی اس کے بعد تو پھر کیا نام رکھا نہیں، پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. اور اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا ہے پورے ایک حج ایک عمرے کا ثواب، پورے ایک حج ایک عمرے کا ثواب. یہ معمولی چیز تو نہیں بھائی، ہر روز ایک حج ایک عمرے کا ثواب لے کے آدمی اٹھے. تو اس کو عادت کو مضبوط کریں اور پکا کریں. یہ فجر کے بعد کوئی عمل نہیں، فوراً کونے بیٹھیں اللہ کے ذکر میں محفوظ ہیں، اور عشاء تک چلائیں، نفل پڑھیں، 2 رکعت فارغ ہوں. پھر اس کے بعد پھر تلاوت قرآن کریں، پھر تفسیر پڑھیں، پھر واعظ کریں، پھر تبلیغ کریں. پھر اس میں لطف بھی آئے گا اور مزہ بھی آتا ہے، پھر اس میں اور برکت بھی ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب کرے.
چلیں اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ. زبان کو تالو سے لگائیں، دل کو خیالات سے پاک کریں، دل کی زبان کے ساتھ اللہ 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 اللہ